الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم عادت ڈالو درود کیا، شرماتے ہو جھجکتے ہو، گونج ڈال کے پڑھو، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا تو فرشتوں کو تو کم از کم بتا دو کہ مسلمان بیٹھے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر حاضرین، ماہ شوال یہ جو مہینہ عید الفطر کا ہے، یہ اصل میں اسلام کی تاریخ میں ماہ جہاد ہے۔ کیا ہے؟ جہاد کا مہینہ ہے، خاص طور پہ اسلامی تاریخ کا عظیم غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کی قیادت امام الانبیاء والمرسلین سید المجاہدین وقائد الغر المحجلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، خود جس کے سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف اللہ کے حبیب، نبیوں کے امام، وجہ وجود کائنات اور ساری کائنات کے مجاہدین کے سید و سردار صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ ہر جنگ غزوہ نہیں، ہر جنگ غزوہ نہیں، اور ہر غزوہ عام جنگ نہیں۔ غزوہ اور غزہ، اس میں سے واو نکال دیں تو غزہ والے پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، تمہیں پتہ نہیں وہ کیا کر گئے، تم سے جینے کا حق چھین لیا انہوں نے، خود تو مر گئے، شہید ہو گئے، تمہاری نمازوں پہ بھی سوالیہ نشان لگا گئے، تمہارے روزوں پہ بھی لگا گئے، تمہارے عمرے جو پکنک مناتے ہو تم، جس کا نام عمرہ رکھا ہوا ہے، نال ثواب بھی ملے سب، جو سیر و سیاحتیں کرتے ہو، اپنے پیسے کے زور پہ عیاشی کرتے ہو عمرے اور حج کے نام پہ، اور غریب ہمسایہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے،
رشتہ دار کی بچی شادی سے بیٹھی ہوتی ہے، حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ 20 50 عمرے، 100 عمرہ، ایک حج فرض کیا اللہ نے، یہ ہر سال حج کر، قبلہ چھن گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں گرفتہ چینیاں احرام و مکی خفتہ در بتہا، اس غافل حاجی کو دیکھو جس کا احرام تک چھن چکا اور یہ ابھی بھی غفلت کی نیند سویا ہوگا۔ اس کے بدن سے لوگوں نے احرام چھین لیا کافروں نے، اور اس نمازی کی بتاؤ جس کا قبلہ ہی چھن گیا ہو اور وہ نماز پڑھنے آیا ہو، وہ پتہ نہیں سانس کیسے لے رہے ہیں، جی کیسے رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ بے غیرتی امت کی بے حسی اور بے حمیتی کا آج نتیجہ ہے۔ مٹھی بھر یہودی جن کو ایک چٹکی میں عرب کی سرزمین سے نکالا گیا تھا، جلالت نبوی، جلالت صدیقی اور ہیبت فاروقی نے، آج وہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے بیت المقدس فتح کر کے پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے، سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت سلطان نور الدین زنگی جیسا تہجد گزار عاشق رسول سلطان، وہ چاہیے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جس پہ تاجدار گنبد خضرا کی نظر ہو، وہ بندہ چاہیے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، حتیٰ کہ وہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اقبال نے کہا، یعنی پہلے لٹے اور پھر لٹنے کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ یہ بدبختی کی، بے حمیتی کی آخری حد ہے۔ خود سے ہر بندہ گریبان میں منہ ڈالے اور پوچھے، کیا آپ نمازی ہیں؟ کیا آپ کو بھی رمضان کا پتہ ہے کس چیز کا نام ہے؟ آج جو عمرہ کیا چیز ہے؟ اسلام نے کیا کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی خواہش کا نام دین اور اسلام اور ایمان بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا ان سے دوستی کی پینگیں بڑھانے والوں، یہ نہ چھوڑیں گے نہ معاف کریں گے جب تک تمہارے پورے کپڑے نہ اتار دیں جسم سے، حتی تتبع ملتہم، جب تک تمہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لیں، تمہیں یہودی اور نصارہ ملحد اور بے دین نہ بنا دیں، اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے۔ صرف قبلہ چھین کے راضی نہیں ہوں گے، تمہارے بچے ذبح کر کے راضی نہیں، مطمئن نہیں۔ نقشہ دیکھو ان کا، گریٹر اسرائیل کا، تم سب اس میں کاٹ کباڑ اور ویسٹ ہو، ڈسٹ بن کا میٹر ہو، ہوش میں آؤ۔ نعرہ بھی نہیں نکلتا، سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی، درود بھی نہیں نکلتا، یہ کافی نہیں، اور یہ کافی نہیں۔ ابھی مولوی صاحب نے نعرہ لگوایا ہے، آدھے بندے بول رہے ہی نہیں، اور تمہیں پتہ نہیں چل رہا تم کس گڑھے میں گڑے گئے ہو، پتہ نہیں قبر بھی ملنی ہے کہ نہیں، زندہ ہی درگور ہو گئے ہو۔ یہ کیا ہوا ہے بھلا، وہ بھی نہیں پتا، کب سے کام ہو رہا تھا نا اس کے لیے، کئی سالوں سے۔ وہ ایک ہندوستان کی سکھ عورت نے کہا تھا جاکھاں وارث شاہ نوں کتے قبراں وچوں بول، وہ میں نے کہا جا آکھاں بابا رضویہ کتے قبراں وچوں بول۔ زندہ
گم ہو گئے سارے، ہوش و حواس اڑا دیے، سوچ بھی چھین لی، حتیٰ تتبع ملتہ، سوچنے کا تمہارا انداز، دماغ تمہارے نکال لی، خرچہ بھی تمہارا ہے، یہ موبائل جو تمہاری جیب میں ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ آج سے نہیں، جس دن جمع دار کو میں نے دیکھا تھا آج سے پرویز مشرف کے دور میں، سویپر گلی میں صبح 4 بجے موبائل، ہمارے شہر میں لاہور میں وہ فجر سے پہلے صفائی ہو جاتی تھی، اب وہ ہمارے اوپر کوڑا ڈالتے ہیں صبح 7-8، بنتا بھی ہے، پانی بھی چھڑک دیتے تھے سب کچھ۔ میں نے اس میں بھی یہ دیکھا ہے، وہ جو کوڑا اڑا رہا ہے تمہارے منہ پہ حق بنتا، اور مزے سے، حتیٰ تتبع ملتہم، ان کے پیروکار جب تک پورے نہیں ہو جاؤ گے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر وہ کسی سوراخ میں بھی گھسے ہوں گے نا بنی اسرائیل، تو تم اس میں گھسو، اور جیسے جوتے کا ایک پاؤں دوسرے کے بالکل برابر ہوتا ہے ایسے ہو جاؤ گے۔ یہ تب قبلے چھنتے ہیں، تو یہ آپ سارا کام اپنے خرچے پہ کر لیں، ان کا روز پیسے بھی جمع کراتے ہیں اور اپنا کچھ بھی یاد نہیں، نہ مفت نہ خرچے پہ، اپنا کوئی کام نہ فی سبیل اللہ، نہ پیسے دے کے۔ تو پلان سارا چینج ہو گیا تھا، یہ ممبر محراب والوں کو اس کی خبر نہیں، وہ اپنے اپنے مناظروں میں گم ہیں، اور یہ بھی انٹرٹینمنٹ بن گئی اب، کون جیتا کون ہارا، دونوں ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنا اپنا لیبل لگا کے دکان ان کی چلا رہے ہیں، سودا ان کا بک رہا ہے، تو چاہے ڈانس کر، رقص کر، گانے گا، نعتیں پڑھ، تلاوتیں کر، یا سب سے جو آج کل فیورٹ چیز آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کے چونچیں لڑاؤ، مناظرے کرو۔ امام غزالی نے لکھا ہے سب سے بدترین چیز جو دین میں نے دیکھی وہ مناظرہ، جو دین کو تباہ کرنے والا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے بڑا مناظر ماں نے نہ پیدا کیا نہ قیامت تک کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب پتا چلا یہ کیا تماشا ہے تو میں نے توبہ کی۔ اب وہ بھی لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، مذہبی طبقے کی یہ غذا ہے، وہ جیت گیا وہ ہار گیا، اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، یعنی مذاق بنایا ہوا دین، اللہ کی آیتوں سے کھیلتے۔ تو یہ ماہ شوال غزوہ احد کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ غزوہ احد، جنگ احد، مدینہ میں احد شریف پہاڑ ابھی بھی ہے۔ اس پہاڑ کو اللہ کے حبیب نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا میرے عاشق صرف انسان ہی نہیں ہے، رب نے پہاڑوں کے سینوں میں بھی میرا عشق رکھا۔ یہ امتی کلمہ پڑھنے والے کو پہلے دین سناؤ پھر کہو سبحان اللہ۔ اور وہ پہاڑ پتھر، نہ آنکھیں نہ کان نہ حواس، لیکن جب اللہ کے محبوب کی جھلک دیکھتا ہے تو ہلتا ہے، وجد میں آتا ہے۔ پہاڑ ہلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اتنا بڑا پہاڑ احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ جو ہلا تو صحابہ کرام صدیق اکبر موجود ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، وہ پہاڑ نے رسپونڈ کیا، پہاڑ نے سلامی پیش کی۔ تتحرک الجبل، بخاری مسلم سے آئے ستہ، کوئی بھی کسی کا فرقہ ہو،
کبھی کسی نے بتایا یہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے بتایا پہاڑ کیوں ہل رہا ہے؟ پہاڑ ہل کے اپنی محبت و عشق کا اظہار کر رہا ہے اور محبوب جواب دے رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ صحائے ستہ نہیں ہے، یہ کسی کو یاد نہیں، یہ کس نے بتانا ہے؟ اثبت یا احد، فرمایا احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، ساکن ہو جا، تجھ پہ اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، وہ زندہ کھڑے ہیں، وہ دونوں پاس زندہ کھڑے ہیں۔ فاروق اعظم بھی شہید، عثمان غنی بھی شہید، جو یار غار تھے انہیں کیا کہا؟ یعنی صدیق الگ ایک منصب اور ٹائٹل ہے، یہ الگ ایک مرتبہ اور مقام ہے، جن کے قدموں کی گرد و غبار سے عشق پھوٹتا ہے، اور ان کے قدموں کے بوسے سے احد کے سینے میں بھی چھلکا اور احد تڑپا۔ یہ اس احد کے دامن میں یہ غزوہ ہوا، این ٹائم پر منافق 300 علیحدہ ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے، ساتھ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے۔ جب مشاورت ہوئی ان کا نہیں جی نہیں، ادھر ہی رہ کے لڑیں گے، باہر نہیں جانا۔ وہ بہانہ بنایا عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے مدینے میں، جب ٹوٹل 1000 تھا، 300 منافق تھا، جس پر قرآن بھرا ہوا ہے سارا۔ 4 جمعے میں نے پڑھائے تھے، ٹی وی پہ بھی 4 پروگرام کیے تھے۔ صرف کفر ہی نہیں ہے، تینوں کا قرآن میں اللہ نے شروع میں ذکر کر دیا۔ 5 آیتیں مومنوں کی، 2 کافروں کی، 7 منافقوں۔ پہلے اس بارے میں کبھی کسی عالم سے پڑھو کہ ہمیں کم از کم یہی 3 چیزیں سمجھا دو، شروع میں سارا قرآن سمجھ آ جائے گا جی۔ 5 7 12 اور 2 بولو تو صحیح، میں مشکل باتیں کر رہا ہوں۔ یہ 14 آیتیں ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے ھم المفلحون تک، یہ 5 اپنے بارے میں سمجھو کہ میں اس میں کہیں ہوں۔ پہلے تو خود کو چیک کر لو کہ میں اس 5 میں کہیں ہوں، پھر اگلی 2 دیکھ لو، یہ تو نہیں کہیں میرے اندر، نہیں تو باقی 7 دیکھو، اس 7 میں میجورٹی ملے گی۔ منافقین تو این جنگ کا ٹائم ہے، اور یہ حاجی نمازی جہاد چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ اللہ کا بھی قانون ہے، کیونکہ جہاد 2 نمبر کر نہیں سکتا، 2 نمبر کا کام ہی نہیں ہے۔ جہاد کا نام بھی لے، شہادت کی بات بھی کرے۔ تو رب کائنات نے ان ہستیوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ سورہ آل عمران میں 60 آیتیں ہیں غزوہ احد کے بارے میں، صرف سورہ آل عمران میں ایک غزوہ کے بارے میں ہے۔ کوئی وہ آیتیں پڑھنے والا جو ممبر پہ دین لے آئے، اور اس غزوے کا جو ہیرو ہے اس کی بارگاہ میں آج سلام عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو سید الشہداء ہے، کائنات کے سارے شہیدوں کا سردار، جو اللہ کے محبوب کا محبوب چچا ہے، جو حضور علیہ السلام کا رضائی بھائی ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کے ہم زلف ہیں۔ کتنے رشتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ، قطب مدینہ الی یوم الدین، الی یوم القیامہ، قیامت تک قطب مدینہ،
سیدنا امیر حمزہ، اللہ شان امیر حمزہ، شان سید الشہداء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا تایا، عربی میں ایک ہی لفظ دونوں کے لیے، اس لیے لوگ آج یہ فرق نہیں سمجھتے چچا کون تھا تایا کون تھا۔ بڑے بھائی کون تھے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے، چھوٹے کون تھے؟ کوئی پتہ نہیں، سب کو چچا۔ عم کا عربی میں عین میم، یہ چچا کے لیے، تایا کے لیے، ماموں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض نے 12 لکھے، جمہور نے کہا کہ 10 بھائی تھے، 10 بیٹے تھے جناب حضرت عبد المطلب کے۔ یہ میں بات شروع میں کر کے بات کو بس تھوڑے ٹائم میں نپٹاؤں، ورنہ یہ ذکر تو ایسا ہے کہ قیامت تک کرتے رہیں تو پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ سیدنا امیر حمزہ وہ ہستی ہیں۔ 4 ان میں وہ تھے جنہوں نے زمانہ اسلام پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 یا 12 چچا تایا میں سے 4 بندے ہیں، 4 لوگ ہیں، 4 افراد ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت، عہد نبوی، دور اسلام پایا۔ جو اس سے پہلے کے لوگ ہیں ان پہ بحث نہیں ہے، وہ اہل فطرت ہیں، انہیں دعوت ملی ہی نہیں، ان پہ بات نہیں ہوتی، بحث نہیں ہوتی۔ اللہ جانے ان کو کافر کا اطلاق بھی نہیں کرتے تا وقت کہ ان کا کفر ثابت نہ ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ہیں، آپ کے دادا جان ہیں، اور بعض بزرگ ہیں جنہوں نے یہ دور پایا ہی نہیں، مشرک نہیں تھے، موحد تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، دین ابراہیمی کے اولاد بھی تھے اور وارث بھی تھے، لہٰذا ان کے بارے میں کفر اسلام کی بحث نہیں ہوتی۔ 4 لوگ ہیں جنہوں نے عہد نبوت پایا۔ ابو طالب بن عبد المطلب، یہ کنیت ہے، ابو طالب، ان کا نام ہے عبد مناف۔ کیا نام ہے؟ عبد مناف۔ اور دوسرے ابو لہب، ابو لہب وہ ہے جس کے بارے میں قرآن اترا ہے، اس کا نام ہے عبد العزیٰ۔ تبت یدا ابی لہب و تب، سگا چاچا ہے، رب نے فرمایا جہنمی ہے، تباہ و برباد ہو گیا۔ نہ وہ شکل ویکھے نہ وہ عقل ویکھے، نہیں وہ ویخدا فرما برداریاں۔ وہاں اگر کلمہ نہیں، اسلام نہیں، ایمان نہیں تو کوئی رشتہ نہیں۔ لا انصاب بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی نسب، کوئی حسب کام نہیں دے گا، کٹ جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف میرا نسب ہے جو اس دن بھی کام دے گا، لیکن ایمان شرط ہے، اس میں بھی ایمان شرط ہے۔ ابو طالب اور ابو لہب یہ امت کے بڑے آئمہ کہہ رہے ہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ صاحب استیعاب، وہ کہتے ہیں وَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ مِنْهُمْ غَيْرُ أَرْبَعَ، 4 ہیں جنہوں نے اسلام پایا، 2 ابو طالب ابو لہب اور دوسرے 2 حمزہ اور عباس، حمزہ بن عبد المطلب اور عباس بن عبد المطلب۔ کہتے ہیں وَلَمْ يَسْلِمْ غَيْرُ حَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ رضی اللہ عنہما۔ یہ ائمہ امت کا فیصلہ ہے کہ ان 4 میں سے زمانہ 4 نے پایا، لیکن اسلام 2 لائے، 2 کو صحابیت کا شرف ملا، دونوں رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ کون؟ سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہی 2 کا نام خطبے میں آتا ہے، جب جمعے کا خطبہ مسلمان خطیب پڑھتا ہے تو ان 2 کا نام لیتا ہے،
وعلی امیہ الشریفین المطہرین من الادناس الحمزۃ والعباس، جن دونوں کو اللہ نے کفر کی نجاست سے پاک رکھا، وہ دونوں پاک نبی کے پاک چچا حضرت سیدنا حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہما 2 یا 4 سال کا فرق تھا۔ پیار محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا، چچا بھتیجے میں عمر کا فرق نہ ہو، 2 سال بڑا یا چھوٹا ہو تو بڑی اور قربت ہوتی ہے، دوستی، فرینکنس، محبت اور تعلق ہوتا ہے، یہ بھی وجہ تھی۔ بعض نے کہا کہ 4 سال کا فرق تھا عمر میں، حضرت حمزہ 4 سال بڑے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان چچاؤں کی عظمت کے قربان جائیں، چچا ہو کے بھی اپنے بھتیجے کی نعتیں پڑھتے رہے۔ یہ دونوں کبھی ان کی سیرت پڑھو۔ حضرت عباس تو بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے، کا بڑا کلام شامل ہے، اسی لیے ابن عباس جیسا بیٹا، عبداللہ بن عباس جیسا بیٹا، مفسر قرآن، حبر الامہ۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک ہدیہ پیش کر رہا ہوں ان کے ہی شعر کا، جو انہوں نے اپنے آقا و مولا کی نعت میں کہا۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْمَدُ مُصْطَفَىٰ فِينَا مُطَاعٌ، چچا ہیں لیکن جب کلمہ بھتیجے کا پڑھا تو پھر اس کی نعت بھی لکھی۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفَىٰ فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَفْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، فرمایا اے لوگو، میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، یہ محبوب وہ ہے جو احمد بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے اور مطاع بھی ہے، ساری کائنات جس کی اتباع و اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ فَلَا تَفْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، اس کی بارگاہ میں جب بھی زبان کھولنا پہلے اپنی زبان کو عطر و گلاب سے دھو لینا۔ یا رسول یہ نعتیں لکھی ہیں جناب، چچا نے بھتیجے کی شان، چچا بھتیجے کی نعتیں لکھ رہے ہیں۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفَىٰ فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَفْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، کوئی گھٹیا لفظ اور حرف، فرمایا نعت لکھنے والے اس بارگاہ میں نہ لائیں، مارا جائے گا۔ ہاں، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ یہ چچا ایسے تھے، عمر میں دونوں ظاہر ہے، بڑے چچا جو تھے وہ 2 سال کو 4 سال کو 6 سال، یہ چچا ہیں۔ حضور علیہ السلام کے جو والد ماجد ہیں ان سے بس 2 یا 3 بھائی بڑے تھے، یہ باقی سارے ان سے عمر میں چھوٹے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عمارہ ان کی کنیت ہے، نرینہ اولاد نہیں، بیٹیاں تھیں۔ جب شہادت ہوئی احد میں تو چھوٹی بچی رو رہی تھی، کوئی نہیں تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ، جناب جعفر طیار اور زید بن حارثہ، تینوں، زید بن حارثہ بھائی بنے ہوئے تھے، اسلامی بھائی تھے، اسلام میں حضور نے بھائی بنایا ہوا تھا۔ جعفر طیار ہم زلف تھے، یعنی ان کی بیگم اور ان کی بیگم، اس بچی کی ماں، دونوں سگی بہنیں تھیں، خالہ تھیں۔ اور جناب علی المرتضیٰ ان کے چچا تھے، چچا کی بیٹی تھی۔ تو اب بچی رو رہی تھی، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، باپ کی لاش کے 70 ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ اور اس وقت صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے حبیب کو ایسے روتے تڑپتے نہیں دیکھا جیسے اس وقت تھے۔ جو بین اور نوحے والی عورتیں تھیں، ہائے ہائے ہائے، وہ جو حرام اور منع کیا تو فرمایا ہے کوئی آج جو حمزہ پہ روئے؟ تو یہ جہاں مسجد قبلتین ہے، اس قبیلے کی بیویوں نے وہاں سے پھر تمام سے رونا شروع کیا، اور آج تک مدینے میں روایت ہے کہ اپنی میت پر رونے سے پہلے ہر کوئی حمزہ پہ روتا ہے۔ جس کو تعلق ہے اس کے بھتیجے سے، جس کے اندر کوئی لنک ہے، اس کو پتا ہے۔
اور 70 بار اللہ کے حبیب نے جنازہ پڑھا اپنے اس محبوب چچا کا، جس نے حضور کے دین پر اپنے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ سوائے غزہ کے بچے، مائیاں، بوڑھے، یہ میں کروڑوں تقریریں بھی ایسی کر دوں، سمجھ نہیں آنی۔ یہاں سوئی چبھ جائے تو ہم سب بھاگ جاتے ہیں جنرل ہاسپٹل۔ جو بھی شہید آیا حضور علیہ السلام نے ساتھ رکھ کے جناب حمزہ کا جنازہ پھر پڑھا۔ 70 شہید ہوئے، ہر بار جنازہ۔ ایسی محبوبیت تھی، ایسے شیر جوان شیر تھے حمزہ، شیر کا شکار کرتے تھے۔ حمزہ کا مطلب بھی شیر ہے، عباس کا مطلب بھی شیر ہے، حیدر کا مطلب بھی شیر ہے۔ یہ سارے بنو ہاشم کے شیر اللہ کی راہ میں خود کو قربان کر رہے ہیں۔ رب جن کی شان قرآن میں بیان کر رہا ہے، جنہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، جس رب کی تم نماز پڑھتے ہو اس رب سے تو پوچھو۔ وہ کہہ رہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ پہلی جنگیں تھیں، پہلی شہادتیں تھیں، بدر اور احد۔ تو صحابہ پریشان بیٹھے تھے کہ فلاں ہمارے ساتھ نہیں۔ جب کھانے پہ بیٹھتے شہید یاد آتے، یہ پیارے یاد آتے۔ تو رب نے یہ وہ شہید ہیں جن کی تعزیت قرآن میں خود کی کہ اے لوگوں ان کو مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہیں۔ یہاں تو لوگ منہ پھاڑ کے ممبر پہ مولوی کہتا ہے نا مر گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں، اور بغیرت سامنے بیٹھا وہ نمازی ہے؟ اس سے بڑا بغیرت ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، جس کا مولوی ممبر پہ شہید کو مردہ کہے اور وہ سامنے بت بیٹھا رہے، بے حس بیٹھا۔ ادھر کیا کرنے جاتے ہو؟ ہر سال اللہ کے حبیب احد جاتے تھے، ہر سال عرس ہوتا تھا۔ آج جسے عرس کہتے ہو، عرس کس نے کیا؟ یہ آج کے پاگل۔ اور سنن نے ابھی داؤدی پڑھ لو، کسی اہل حدیث مولوی سے ہی پڑھ لو جا کے۔ سیدۃ النساء الجنہ، حضور کے وصال کے بعد وہ بیٹی باپ کی جگہ جاتی رہی وہاں۔ جنت کی عورتوں کی سردار، سید الشہداء کی قبر کو مٹی اور لیپ کرنے والی وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ جاتی تھی، مینٹیننس وہ کرتی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ احد کے شہید وہ ہیں قیامت تک جو آ کے انہیں سلام کرے گا یا قیامت تک انہیں جواب دیتے رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، زندہ باد، یہ وہ ہستیاں ان کے سردار ہیں، یہ جن شہیدوں کی شان قرآن میں اللہ نے اتاری ہیں، 60 آیتیں ایک سورت میں، ان کے سردار ہیں۔ اور فرمایا خیر امام حمزہ، میرے سارے چچاؤں میں سب سے افضل حمزہ ہے۔ حضرت عباس بڑی شان والے سردار، کعبے کے متولی، حج کی ساری مینجمنٹ کے ہیڈ، بہت بڑے عالم فاضل سردار صاحب الرائے، اور جن کو حضور علیہ السلام اپنا باپ کہا۔ کوئی ہے ان کا نام لینے والا؟ یہ بغیرتی کہ میں اس کو کون سا درجہ کہوں، جن کی شان قرآن نے بیان کی، جن کی شان صاحب قرآن نے بیان کر کے کہا امر رجل سنولی ابھی، یہ میرے باپ کی جگہ عباس، اس کا کبھی نام بھی نہ لے۔ اور 70 بار جس چچا کا حضور جنازہ پڑھے اس کا کبھی نام بھی نہ لے، اور کہے میں عاشق اہل بیت ہوں، اور کہے مجھے علی سے محبت ہے۔ یہ دونوں علی کے باپ کی جگہ ہیں، نبی نے جن کو باپ کہا ہو، اور علی نے ساری زندگی جن سے سیکھا ہو، استفادہ کیا ہو، فیض لیا ہو، وہ یاد بھی ہوں، جن کے ساتھ مل کے تلواریں چلائیں اور جہاد کی ہوں۔ امیر حمزہ آپ جانتے ہیں ان کا اسلام کا قبولیت ہی عشق رسول تھا، یعنی کلمہ پڑھا نہیں لیکن بھتیجے کے عاشق تھے، اتنا پیار تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، غیرت تھی،
ابو جہل نے ایک بے ادبی کی تھی، آ کے اس کا سر پھاڑ دیا کعبے کے اندر کمان مار کے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضور کو عرض کیا میں اب لے آیا ہوں بدلہ بھتیجے تمہارا، یا ابن اخی، اے بھتیجے بھائی کے بیٹے، میں اس کو پینٹی لگائے تو حضور نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں، کہ آپ کیسے خوش ہوتے ہو وہ بتاؤ، میں تب خوش ہوتا ہوں آپ کلمہ پڑھیں۔ تو فرمایا ابھی پڑھ لیتے، یہ کون سی بات ہے، پڑھاؤ اشہد اللہ۔ یہ تو یہ عاشقان رسول میں جو پہلی صف ہے اس کا جو جھومر ہیں جو ہستیاں یہ وہ ہیں، یعنی جن کا قبول اسلام ہی عشق رسول کی وجہ ہے۔ سبب بھی یہ ہے کہ اچھا تم اس سے خوش ہوتے ہو تو چلو یہ کر لیتے، یعنی شاید ہی کسی نے اس طرح کلمہ پڑھا ہو کسی اور نے، کیا آپ اس میں راضی ہو خوش ہو تو میں پڑھ لیتا ہوں کلمہ، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ فرمایا 7ویں آسمان پہ اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھا ہے سید الشہداء الحمزہ، حمزہ سارے شہیدوں کا سردار۔ یہ چچا تھے، میں ایک بات کر کے بس ختم کرتا ہوں، چچا تھے، کسی نے پوچھا حضرت عباس سے، اب بات دیکھیں عشق کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے، پوچھا جی آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے؟ اب یہ بات بڑی سادہ سی ہے، تھے بھی چچا، بڑے بھی تھے، عمر میں بھی بڑے تھے۔ یہ ہے ایمان، جسے یہ نصیب نہیں وہ الٹا بھی قیامت تک لٹکا رہے نمازوں میں، اسے اسلام کی ایمان کی ہوا نہیں لگ سکتی۔ سچے تھے، بڑے تھے، کہہ دیتے تو کوئی بات غلط بھی نہ ہوتی کہ بھئی میں بڑا ہوں وہ چھوٹے، یہ سیدھی سی بات ہے، میری عمر زیادہ ہے، کئی سال بڑے تھے۔ اب جواب سنیں، یہ ایک بات کافی ہے، اگر کسی نے ایک بار بھی کبھی کلمہ پڑھا ہو اور اس کے دل تک گیا ہو اس کا کلمہ، یہ حلق سے نیچے نہیں اب جاتا، میں دیکھتا ہوں 90% لوگوں کا کلمہ اول تو پڑھتے ہی نصیب ہی نہیں، پتہ نہیں کبھی یاد آیا تو پڑھ لیا یا کسی نے کہہ دیا تو پڑھ لیا، یہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا، اس لیے غزہ لٹ گیا ہے۔ اور یہ فرما دیا گیا تھا ان کے قرآن سن کے تم جھوما کرو گے، لیکن ان کے قرآن حلق سے نیچے نہیں جائیں۔ صحابہ کو کہا تھا، صحابہ کو پوچھا حضور علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ تو چچا نے جواب دیا، فرمایا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ، فرمایا بیٹا بڑا تو وہی ہے، عمر بس میری زیادہ ہے، بڑے تو وہی ہیں، بڑے وہی ہیں، عمر میری زیادہ۔ تو عمر زیادہ ہونے سے کوئی بڑا، یہ بھی سمجھا دیا صاحب، بزرگی پہ عقل اسناب سال، بزرگی کا تعلق علم عقل شعور سے ہے، سالوں سے نہیں۔ یہ کتنے سال کا ہے یہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں ایک منقبت کے شعر پڑھ کے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ خود ان کا میں نے شعر آپ کو سنا دیا۔ یہ میں نعت خوانوں کو کہتا ہوں، خدا کے بندو تمہیں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، ورنہ تمہارے ہارٹ فیل ہو جائیں تم مر جاؤ نعت پڑھنے سے پہلے۔ یہ میں ان چچاؤں سے صحابہ کی اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، جو جن کی نعت ہے وہ تو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے، ہم کیا کہیں، وہاں بڑے بڑے حسان اور کعب کانپ رہے ہوتے ہیں، یہ لکھ باری اتر گلابوں وہ یہ نت زبانہ، جنہیں سمجھ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور جنہیں نہیں آئی وہ چھلانگیں اسٹیجوں پہ بھی، اسٹیجوں پہ بھی اچھل کود ہو نعت کے نام پہ ہو رہی ہے۔ یہ سارے وہ ہیں، ان کے قدموں کی خاک سے بڑے بڑے رومی اور جہمی پیدا ہوتے ہیں، یہ خود شعر و ادب کے شہنشاہ ہیں سارے، لیکن یہاں چونکہ عقل علم ادب سے دشمنی ہے لوگوں کو، تو انہیں سمجھ نہیں کہ ان کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے، الفاظ اور حروف کا چناؤ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سیکھیں۔
اس لیے ان کے شعر کی نعت سے میں نے بات شروع کی ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہدیہ پیش کرنا ہو تو پہلے ان کا دامن تھامنا چاہیے، ان کے دسترخوان کے ٹکڑے کھانے چاہیے، کبھی کسی عالم محقق سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت کوئی ان کا ہمیں شعر تو سنا دو، یہ کیا لوگ تھے، کیسے حضور کی نعتیں لکھتے تھے۔ جناب عباس کے تو قصیدے ہیں بھرے ہوئے سیرت کی کتابوں میں اور عربی ادب کی کتابوں میں۔ یہ میرا چونکہ شعبہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم کو یہ سارا کوئی پتہ ہو، میرا چونکہ سبجیکٹ رہا ہے، تخصص ہے، اس لیے الحمدللہ اس پہ نظر ہے تو کہہ رہا ہوں، اور خود میرا میدان بھی ہے شعر اور ادب۔ تو جناب امیر حمزہ کی بارگاہ میں یہ وہ منقبت میں پیش کر رہا ہوں۔ ٹی وی پہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اسی دوران تو انہوں نے فرمایا کہ ہر شاعر نے 2 منقبتیں پڑھنی ہیں۔ میری صدارت بھی تھی تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک ہی لکھی ایک ہوئی تھی۔ اچانک اس نے موقع پہ جو ناظم مشاعرہ تھے انہوں نے کہا جی ہر ایک نے 2 پڑھنی، یعنی 2 دور ہوں گے، پہلے ایک بار پھر 2 بار گھوم کے آئیں گے، سارے پھر ایک ایک پڑھیں گے۔ یہ منقبت اسی دوران مشاعرہ بھی چل رہا تھا اور یہ منقبت بھی عطا ہو رہی تھی۔ یہ اس کے میں اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ ان کی بارگاہ میں سلام ہے۔ حضرت امیر حمزہ کا ذکر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی کیا ہے ان کے آگے، کیونکہ آپ ایسے مجاہد تھے، ہر کوئی تو ایک ہاتھ سے تلوار سے لڑتا ہے نا، یہ دونوں ہاتھوں سے ایک ہی وقت میں 2 تلواریں لے کے لڑتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اس پہ میں نے تضمین کی تھی کہ فخر طبل و علم قائد غازیاں، فخر طبل و علم قائد غازیاں، اور دونوں ہاتھوں سے وہ برق اندازیاں۔ وہ تلوار نہیں تھی حمزہ کی جیسے بجلیاں چمک کے گرتی تھی دشمن، دونوں ہاتھوں سے وہ برق اندازیاں، اور دیکھ کر دنگ ہے لشکر تازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ ام خیر الانام یا حمزہ، ام خیر الانام یا حمزہ، تم پہ لاکھوں سلام۔ یا حمزہ تیری عظمت میں ہو نہیں سکتا، تیری عظمت میں ہو نہیں سکتا مومنوں کو کلام۔ یا حمزہ نقش ہے وقت کے جریدے پر، نقش ہے وقت کے جریدے پر تیرا حسن دوام۔ یا حمزہ تیرے فضل و شرف پہ شاہد ہے، تیرے فضل و شرف پہ شاہد ہے ذات حق کا کلام۔ یا حمزہ قدسیوں کے دلوں پہ ہے مرقوم، قدسیوں کے دلوں پہ ہے مرقوم، قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں، قدسیوں کے دلوں پہ ہے مرقوم تیرا اوج مقام۔ یا حمزہ تم جو شہزاد کا وسیلہ ہو، تم جو شہزاد کا وسیلہ ہو کیسے پھر ہو ناکام۔ یا حمزہ تم پہ لاکھوں سلام۔ یا حمزہ، آخر دعوانا الحمد۔